بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں نے بک ریویو کے لیے جو کتاب منتخب کی ہے وہ ہے پاولو کویلو کا ناول دی الکیمسٹ۔ یہ ایک ایسا شاندار ناول ہے کہ اس کی 65 ملین کاپیز فروخت کی جا چکی ہیں، اور یہ صرف وہ تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں جو معلوم تعداد ہے۔ اس کے علاوہ غیر قانونی طور پر اس کے جو ترجمے ہوئے ہیں، جو غیر قانونی طور پر دنیا بھر میں چھپی ہیں، بکی ہیں، وہ الگ ہیں۔ اس کا یہاں بھی لاہور میں بھی، پاکستان میں بھی ایک اردو ترجمہ ہوا ہے، فکشن ہاؤس نے چھاپا ہے، اور یہ ترجمہ جو ہے عقیل عباس سومرو نے کیا ہے، اچھا ترجمہ کیا ہے۔ آپ اس کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، لیکن ظاہر ہے اوریجنل ٹیکسٹ پڑھنے کا جو کتاب میں مزہ ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہے، کیونکہ لکھنے والے کے ایکسپریشن جو ہے اس کی اپنی اوریجنل لینگویج میں پتہ چلتے ہیں۔ تو دی الکیمسٹ جو ہے، اس کو بہت سارے لوگوں نے پڑھا، بہت سارے لوگوں نے اس کے ریویوز بھی کیے ہوں گے۔ اس کو دیکھنے کا ہر ایک کا اپنا انداز ہے، تو میں نے اس کتاب کو اپنے انداز میں پڑھا اور اپنی مرضی کی چیزیں اس سے منتخب کی ہیں۔ تو میں آپ کو پہلے 4-5 منٹ میں یا 3-4 منٹ میں کوشش کر کے اس کی مختصر سی سٹوری سنا دیتا ہوں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس میں سے ملتا کیا ہے، نکلتا کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کتاب اتنی فیمس ہے کہ اس کی 65 ملین یا اس سے زیادہ کاپیز جو ہیں وہ فروخت ہو چکی ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو اس کی مختصر سی کہانی سنا دیتا ہوں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اسپین کا رہنے والا ایک لڑکا ہے سینٹیاگو، اور یہ لڑکا گڈریا ہے، بھیڑیں چراتا ہے، خواب دیکھتا ہے، سفر کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ تو آپ دیکھیے، پہلا جو کیریکٹر کا تعارف کرایا مصنف نے وہ یہ ہے کہ سینٹیاگو میں ایک عام شیفرڈ سے بڑھ کے خصوصیات ہیں۔ وہ خواب دیکھتا ہے، ان خوابوں کا پیچھا کر سکتا ہے، وہ کتابیں پڑھتا ہے، وہ سفر کرنے کا شوقین ہے، اور وہ محبت کرتا ہے۔ ان خصوصیات کا حامل شیفرڈ ایک عام شیفرڈ سے ظاہر مختلف ہوگا۔ اب یہ شیفرڈ ایک دن سفر کرتے کرتے ایک چرچ میں آ کے رکتا ہے، وہاں پر اپنی بھیڑیں جو ہے وہ رات کو بند کرتا ہے، رات وہاں گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب وہ ایک پیڑ کے نیچے رات گزارتا ہے، سوتا ہے اور خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ دور کہیں اہرام مصر میں کوئی خزانہ دفن ہے، اور وہ خزانہ جو ہے وہ سینٹیاگو کو پکار رہا ہے کہ میری تلاش میں آؤ، یا سینٹیاگو کو کنونس کر رہا ہے کہ سینٹیاگو کو وہ خزانہ تلاش کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اب یہ خواب وہ پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ سینٹیاگو بہت سارے ہم لوگوں کی طرح، جیسے ہم بہت سارے خواب دیکھتے ہیں اور جھٹک دیتے ہیں، سینٹیاگو نے ایسا نہیں کیا۔ سینٹیاگو نے اس کو ایک غیبی اشارہ سمجھا۔ اب یہ لفظ میں جو استعمال کروں، غیبی اشارہ، اس کی اس کتاب میں بڑی اہمیت ہے کہ سینٹیاگو ہر جگہ پر اس کو غیبی اشارے ملتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اشارہ ہوا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہے، اس کا کوئی میننگ ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو روزانہ غیبی اشارے ہوتے ہیں اور ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب یہ لڑکا جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے، اور اس بوڑھی عورت سے کہتا ہے کہ میں یہ خواب دیکھتا ہوں، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ 10واں حصہ لوں گی جب تمہیں خزانہ مل جائے گا۔ خیر وہ نیگوشیٹ ہوتا ہے، اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہیں اہرام مصر جانا چاہیے۔ تھوڑا سا کنونس ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ پھر اگلے دن اس کو ایک اور بزرگ ملتے ہیں، بزرگ بتاتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کچھ تعارف کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ ہوں کسی جگہ کا، اور وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی بھیڑیں فروخت کر کے اور سفر کرنا چاہیے اور تمہیں جانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر اتنی دور کا سفر کرنے کے لیے ہم لوگ اپنے خواب کی وجہ سے کنونس نہیں ہوتے، لیکن سینٹیاگو ہوتا ہے۔ سینٹیاگو اپنی بھیڑیں فروخت کرتا ہے، چونکہ سفر کا وہ پہلے سے شوقین ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہیں اس کے بیک آف دا مائنڈ یہ ضرور ہوگا کہ اگر میں جاؤں گا تو مجھے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، کیونکہ سفر کرنے سے اس کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے انسان کو۔ اب سینٹیاگو کیا کرتا ہے کہ جناب وہ بھیڑیں بھیج دیتا ہے، ایک جہاز، بحری جہاز جو کہ افریقہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ اس میں سوار ہو جاتا ہے اور موروکو پہنچ جاتا ہے۔ اب موروکو پہنچ کر اگر آپ کے وہ پیسے جو آپ نے بھیڑیں فروخت کر کے حاصل کیے ہوں، اور ان پیسوں کی بدولت آپ نے آگے سفر کرنا ہو اہرام مصر تک، وہ چوری ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن سینٹیاگو نہیں ہوتا۔ سینٹیاگو یہ کرتا ہے کہ وہاں پر ایک نوکری ڈھونڈتا ہے، نوکری اختیار کرتا ہے، اور اس نوکری کے نتیجے، نوکری بھی ایسے کہ وہ کسی دکاندار کو کنونس کرتا ہے کہ تمہارے پرانے جو کرسٹلز ہیں اگر میں اس کو صاف کر دوں تو یہ فروخت ہو جائیں گے۔ اب اس کے پرانے شیشے یا گلاس یا برتن یا کرسٹلز جو بھی تھے وہ اس کو صاف کرتا ہے، تو پرانی چیزیں بھی اس کی بک جاتی ہیں۔ وہ دکاندار خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیتا ہے۔ اب ملازم رکھنے کے بعد سینٹیاگو اس کے ساتھ کام کرتے کرتے اس کو نئے بزنس آئیڈیاز دیتا ہے، اس کو کنونس کرتا ہے کہ یہاں پر سیاح آتے ہیں، تم ایک چائے کا ہوٹل بنانا چاہیے، چائے بکے گی، تم امیر ہو جاؤ گے۔ وہ شخص اس کے مشورے کو مانتا ہے اور واقعی بہت پیسے کماتا ہے۔ ظاہر ہے وہ پیسے کماتا ہے، سینٹیاگو کو بھی نوکری ملتی ہے، پیسے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یوں 9 مہینے میں سینٹیاگو اتنے پیسے جمع کر لیتا ہے کہ اب وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے واپس جانا ہے اسپین یا آگے بڑھنا ہے
احرام مصر کی جانب اور وہاں جا کے اپنا خزانہ ڈھونڈنا ہے۔ یہاں پر وہ لڑکا جو اب تک کہ اس کے تجربات برے رہے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ شاید اس کو پیچھے کی طرف واپس جا کے اپنے بھیڑوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ وہ سوچتا بھی ہے ایسا، لیکن دکاندار اس کو کنونس کرتا ہے کہ تمہیں آگے جانا چاہیے پیچھے جانے کے بجائے، اور وہ سینٹیاگو کنونس ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے سفر میں بھی بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر ہم پیچھے جا سکتے ہیں، آگے جاتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہمیں واپس جانے کا راستہ ملتا ہے، ہم پیچھے جا سکتے ہیں، لیکن کامیابی ان کو ملتی ہے جو پیچھے جانے کے بجائے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھ رکھی اور میری کہانی سن کے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو احرام مصر جا کے خزانہ مل جائے گا، تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں احرام مصر میں جا کے اس کو خزانہ نہیں ملے گا، یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اب آپ کہانی باقی کی سنیے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے ایک کارواں نکل رہا ہے جو کہ جا رہا ہے احرام مصر کی جانب، اور دکاندار اس کو کنونس کرتا ہے کہ تم اس کارواں کو پکڑ لو اور اس کے ساتھ صحرا کا سفر کرو اور احرام مصر جاؤ اور وہاں جا کے خزانہ تلاش کرو۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے، اس کے پاس جو پیسے جمع ہوتے ہیں اس کا وہ کارواں سے کے سفری اخراجات اٹھاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ راستے میں اس کو ایک انگریز ملتا ہے جو انگلینڈ سے آیا ہوتا ہے، اور وہ انگریز کے ساتھ بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، کچھ تجربات کرنے کا کچھ سامان ہوتا ہے، کیمیکلز ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح سے چیزیں، تو وہ اسے پوچھتا ہے اس کے بارے میں، دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے لیکن باتیں سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کتاب میں بار بار اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سینٹیاگو ایک آفاقی زبان پہ یقین رکھتا ہے۔ سینٹیاگو سمجھتا ہے کہ جس کی زبان آپ کو سمجھ نہیں آتے آپ اس کی بات بھی سمجھ سکتے ہیں، اور یہ ایک فارمولہ اس نے بھیڑوں سے سیکھا۔ اس نے کہا کہ میں بھیڑوں کی بات سمجھ لیتا ہوں، بھیڑیں میری بات سمجھ لیتی ہیں، حالانکہ ہم دونوں ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو اپنی بات کنوے کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آفاقی زبان ہوتی ہے، آپ کو اس زبان کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اب وہ انگریز اور سینٹیاگو ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں۔ سینٹیاگو کو انگریز یہ بتاتا ہے کہ میں بنیادی طور پر ایک الکیمسٹ کی تلاش میں جا رہا ہوں، ایک ایسا کیمیا گر جو دھات کو سونے میں تبدیل کرنے کا فن جانتا ہے، اور میں وہاں جا کر اس سے یہ فن سیکھنا چاہتا ہوں۔ دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے، راستے میں سفر میں باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن سفر ان کا ادھورا رہتا ہے کیونکہ ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر سفر روکنا پڑتا ہے کیونکہ آگے دو قبیلوں میں جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ صحرا میں جنگ اور دو قبیلوں میں جنگ، یہاں پر اگین پھر فیصلہ کر سکتا تھا سینٹیاگو کہ اس کو ایک اور جو ہے وہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا، واپس جا سکتا ہے، لیکن وہ وہاں رہتا ہے۔ ایک اوائسس یا نخلستان جس کو آپ کہتے ہیں، صحرا میں ایک سرزد زمین جس کو آپ کہتے ہیں، وہاں پر ایک قبیلہ موجود ہوتا ہے۔ اس قبیلے میں یہ اپنا پڑاؤ ڈالتا ہے کارواں۔ سینٹیاگو وہاں پر کچھ لوگوں سے ملتا ہے۔ اب یہ تفصیلات ہیں اس کی کہ وہاں پر اس کو کس طرح سے اس قبیلے کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے اس قبیلے پر حملہ ہونے والا ہے، وہ وہاں سچ ہو جاتا ہے، اس کو وہ مشیر بنا لیتے ہیں۔ یہ اس کی ڈیٹیلز ہے جو آپ اگر کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلیں گی، لیکن جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ الکیمسٹ سے ملاقات ہو جاتی ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ الکیمسٹ سے ملاقات ہوتی ہے، انگریز اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کی تلاش میں تھا کیونکہ میں سونا بنانے کا فن سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو الکیمسٹ، یہاں بڑی دلچسپ بات ہے، الکیمسٹ اس سے پوچھتا ہے کیا تم نے خود کبھی سونا بنانے کی کوشش کی ہے؟ اس نے کہا کہ جی نہیں کی۔ اس نے کہا پہلے جاؤ کوشش کرو، کوشش کرنے کے بعد میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں فارمولہ بتاؤں گا۔ تو سیکھا آپ نے پھر ایک مرتبہ اس کتاب میں یہ کہ آپ کسی چیز کے حصول سے خود پہلے ایفرٹس کریں، کوشش کریں، تب آپ کسی سے رہنمائی لیں گے تو اس رہنمائی کا فائدہ ہوگا اور آپ کو اس سے مدد ملے گی۔ بہرحال وہ کیمسٹ اس کو تو ریفیوز کر دیتا ہے، لیکن سینٹیاگو کے ساتھ اس کی ایک ایسوسیشن ہو جاتی ہے، اور سینٹیاگو کو ان دا مین وائل قبیلے میں رہنے والی ایک لڑکی فاطمہ جس کا نام تھا، اس سے عشق ہو جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے، وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے، اور فاطمہ کو بھی یہ دو طرفہ محبت ہوتی ہے۔ اور اب وہ سوچتا ہے کہ اب اس کو پہلی مرتبہ یہاں پر طاقت جو ہے، جو محبت ہے، وہ اس کے خواب پر بھاری پڑنے لگتی ہے۔ اس سے مجھے یہ لگا، میرے سیکھنے کی چیز یہ تھی کہ محبت جو ہے وہ سب چیزوں سے طاقتور ہوتی ہے۔ وہ خزانے سے بھی طاقتور ہوتی ہے، خواب سے بھی طاقتور ہوتی ہے، چیزوں کو پانے سے بھی طاقتور ہوتی ہے، محبت سب سے طاقتور ہوتی ہے۔ اور وہ فیصلہ پہلی مرتبہ یہ کرتا ہے کہ مجھے واپس یہاں پر فاطمہ سے شادی کر لینی چاہیے اور مجھے اب خزانے کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہی خزانہ ہے جو مجھے مل گیا۔ لیکن کیمیا گر الکیمسٹ اس کو کنونس کرتا ہے کہ وہ صحرائی لڑکی ہے، وہ انتظار کرنا جانتی ہے، وہ تمہارا انتظار کرے گی، تم جاؤ اور اپنا خزانہ تلاش کرو۔ اب یہ والا جو فیز ہے نا کتاب کا جس میں سینٹیاگو الکیمسٹ کے ساتھ احرام مصر تک کا سفر کرتا ہے، یہ قیمتی ترین ہے کیونکہ الکیمسٹ اس کو زندگی کے وہ گر سکھاتا ہے، وہ باتیں بتاتا ہے، وہ خوبصورت جملے اس کتاب کا حصہ ہیں،
وہ زبردست زندگی گزارنے کے طریقے اور دانائی کی باتیں جو اس کیریکٹر الکیمسٹ کے تھرو سینٹیاگو کو بتائی ہیں اس رائٹر نے، وہ کمال ہے، وہ آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ بہرحال اب کہانی کی میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ بالآخر ایک سفر کرتے کرتے وہ اہرام مصر پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر کھدائی شروع کر دیتا ہے۔ اب جب وہاں سے کھدائی کرتا ہے، رات بھر کھدائی کر رہا ہوتا ہے، ان دا مین وائل اس کے پاس کچھ سونا، کچھ پیسے آ چکے ہوتے ہیں، سونا اس کے پاس کچھ موجود ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو اس نے قبیلے کو خواب بتایا تھا تو اس کی وجہ سے اس کو پیسے خزانہ ملا تھا، وہ اس کے پاس کچھ سونا ہوتا ہے۔ پھر الکیمسٹ ایک لیبارٹری میں راستے میں کچھ دھات کو سونا بناتا ہے تو اس کا ایک حصہ اس کو دیتا ہے، وہ سونا اس کے پاس موجود ہوتا ہے، تو وہ سونا کچھ آلریڈی اس کے تھیلے میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن جس خزانے کی تلاش میں وہ گیا ہوتا ہے، وہ جب کھودتا رہتا ہے وہ اس کو نہیں ملتا، اور رات بھر کھودنے کے بعد صبح سویرے وہاں پر کچھ ڈاکو پہنچ جاتے ہیں، اور ڈاکو آ کر اس سے وہ اس کا سونا جو پہلے سے اس کے پاس موجود ہے وہ چھین لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تم کیا کھدائی کر رہے ہو؟ دوسرا کہتا ہے کہ یہ شاید ایسا لگتا ہے کہ اس کو مزید خزانے کی تلاش ہے، خزانہ ڈھونڈ رہا ہے، اور یہ خزانہ ڈھونڈے گا تو یہ خزانہ بھی اس سے چھین لیں گے۔ لیکن سینٹیاگو اس کو سچ سچ بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں بنیادی طور پر خزانے کی تلاش میں اسپین سے آیا ہوں، اور میں نے وہاں پر ایک خواب دیکھا تھا اسپین میں کہ یہاں پر خزانہ دفن ہے اور میں خزانہ ڈھونڈنے آیا ہوں۔ اب وہ ڈاکو دونوں ہنس پڑتے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے، اب دیکھیے گا دلچسپ بات، اب ان میں سے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی بیوقوفانہ حرکت تم کر رہے ہو کہ خواب کے پیچھے تم اتنی دور آ گئے ہو۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں بھی تو خواب کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں کہ اسپین میں ایک درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے، تو میں بھی تو کئی دفعہ یہ دیکھ چکا ہوں، اب میں تو نہیں اپنے خواب کے پیچھے اتنا دور لمبا سفر کیا اور تم اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آ گئے ہو۔ یہ ایک اور غیبی اشارہ تھا جو اس کو ملتا ہے، اور سینٹیاگو سوچتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے خزانہ یہاں نہیں ہے، خزانہ اسپین میں اس چرچ کے پاس موجود درخت کے نیچے دفن ہے جہاں پر میں نے بیٹھ کے یہ خواب دیکھا تھا۔ اب واپسی کا سفر اختیار کرتا ہے سینٹیاگو، واپس آتا ہے اس چرچ کے پاس آ کر درخت کے نیچے سے کھدائی کرتا ہے اور اس کو خزانہ مل جاتا ہے، اور پھر وہ اس کا 10واں حصہ بوڑھی عورت کو ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ جاتا ہے، سفر کرتا ہے فاطمہ کے پاس، اسے شادی کرتا ہے، اور وہی کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پر جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر خزانہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی تلاش کے لیے آپ کو دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پڑھتے ہیں تو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ جو میں نے پڑھی اس میں بھی وہ یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے اپنی انرجیز کو صرف کریں، آپ کو اپنی منزل خود بخود مل جائے گی۔ آپ فرض کریں کچھ پیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ سکلز حاصل کر لیں، سکلز ڈیولپ کر لیں، تو وہ پیسے آپ کو سکلز کے تھرو مل جائیں گے۔ تو بنیادی طور پر اس لڑکے کو سینٹیاگو کو خزانہ وہیں پر موجود تھا، لیکن اس نے دور دراز کا سفر کیا تو اس کو اس خزانے تک رسائی حاصل ہوئی۔ تو دور دراز کا سفر بنیادی طور پر ایک سمبل ہے ایفرٹ کی، کوشش کی، کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں سے آپ کو نتیجہ ملتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور ٹریولنگ سے مراد یا مصیبتیں اٹھانے سے مراد جو ہے وہ ایفرٹ ہی ہے، وہ کوشش ہی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس کتاب کا، جو کہ نہایت دلچسپ انداز میں لکھی گئی ہے، نہایت خوبصورتی سے منظر کشی کی جاتی ہے، صحرا کی بھی اور اس پہاڑ کی بھی جہاں پر وہ چرچ موجود ہے، وہ گاؤں کی بھی، اس بازار کی بھی، یہ ایک خوبصورتی کے ساتھ لکھی گئی کتاب ہے۔ اور پھر اس کے جملے جو ہیں، خاص طور پر وہ جملے جو ایک دفعہ بادشاہ اس کو ملتا ہے، جو اس کو کنونس کرتا ہے، وہ اس کو دانائی کی باتیں بتاتا ہے، اور پھر جو الکیمسٹ ملتا ہے اور دانائی کی باتیں بتاتا ہے، وہ اس کتاب کا حاصل ہے۔ ایک خوبصورت پڑھنے سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے الکیمسٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا، باقی آپ پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔